کیا دی جائیں؟ گالیاں. اب گالیاں دی جاتی ہیں اور ظالم کتا جہنمی کتا یہاں تک بولا کہتے ابو بکر کافر ہو گیا. میں نے کہا اگر ابو بکر کافر ہے تو مسلمان کون ہے؟ اس امت میں قیامت تک آنے والا جو بھی مسلمان ہے اس کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے سائے میں رہے گا, ابو بکر صدیق کے ایمان والے درخت کے نیچے رہے گا, اس سے آگے اس سے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس امت کے پہلے ایمان والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا میں کیوں اعلیٰ حضرت کا نام بار بار لیتا ہوں. وہ میرا امام ہے, وہ میرا امام اعلیٰ حضرت بس اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی اس مسئلے پر, فرمایا ابو بکر اور علی کا ایمان اس دنیا کا نہیں, ان کا ایمان اس دنیا کا ہے. کیسے؟ فرمایا یہ وہاں سے یہاں تک, ان پر یہاں سے قیامت تک اور بعد جنت تک. فرمایا ابو بکر اور علی دو ایسی ہستیاں ہیں ان پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کفر کا اندھیرا نہیں آیا. اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ مومن تھے. اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ کون تھے؟ دب کے بولو نظر آئی, کون تھے؟ یہ مومن تھے. سمجھے؟ فرمایا ایسے نہیں, وہ نعرہ کو تم ہی نعرہ کو جڑے حالات ہے نہیں, ایسے نہیں یار, اللہ دے نعرے ایسے. بس 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 بولو, گلی 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 نگر نگر ابو بکر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. جو صدیق اکبر والا ہے وہ بولے گا, جو نہیں ہے وہ اپنا سر نیچے کر لے اور بوتھا بند کر لے. جو ابو بکر والا بوتھا بند کر لے, وہ نہ کھولے, تالا لگا دے. جو ابو بکر والا ہے وہ بولے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. اب نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی, ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ کو گالی دی جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ, عالم کو چاہیے کہ پھر اس وقت اپنا علم ظاہر کرے, اظہار کرے اپنے علم کا اور لوگوں کو بتائے حق کیا ہے. اور فرمایا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ, اگر عالم تھا پر اس نے ایسے موقع پر جب صحابہ کو گالی دی گئی علم ظاہر نہ کیا, حق نہ بتایا اور جھوٹ اور کفر کی مذمت نہ کی, تو پھر فرمایا وہ جو کرنے والا گالی دینے والا ہے وہ تو لعنتی ہے ہی ہے. سن لو یہ میری بات, یہ علماء کو سنانا جا کے کل ممبروں پر, جو ممبروں پر بیٹھنے والے ان کو سنانا جا کر, یہ حوالہ چاہیے تو یہ کتاب لے جاؤ, ہر عالم کو اپنے علاقوں میں جا کے بتانا یہ فرمان مصطفیٰ سنا رہا ہوں, یہ زہرا پاک کے بابا کا فرمان ہے, حسنین کے نانا کا ارشاد ہے, یہ جا کے بتانا. حدیث پاک فرمایا میرے صحابہ کو گالی دی جائے تو عالم اپنے علم کا اظہار کرے, نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا آقا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ایسا جو عالم ہوگا نا, ایسا عالم جو ڈر کے گھبرا کے دنیا سے دھمکیوں سے یا کسی رکھ رکھا سے گھبرا کر یا حالات سے ڈر کر نہ بولا, نہیں بولا, خاموش ہو گیا, پھر فرمایا میں نبی کہہ رہا ہوں فعلیہ لعنت اللہ, اس عالم پر اللہ کی لعنت نازل ہو, والملائکہ فرشتوں کی لعنت نازل ہو, والناس اجمعین ساری دنیا کے لوگوں کی اس عالم پر لعنت ہو. تو میں لعنتی عالم نہیں ہوں الحمدللہ تعالی, خدا کے کرم سے یہ کتابیں لہرا کر سنا رہا ہوں اور مجھے ایمان ہے میرا یہ قرآن حدیث سنا کر اس وقت ہمارے اوپر موسلادھار رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. اللہ پاک کا احسان ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور اگلی بات حدیث سنا رہا ہوں, حدیث سن لو, ایک اور سن لو. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی صحابہ, اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا, میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا. فجعلہم اصحاری و اصحابی, ان میں سے کچھ میرے سسرالی بنائے, کچھ میرے
صحابہ بنا دی آگے، بڑے اہم جملے کہتے ہیں جی تسی ہو بڑے سخت، بڑے ہی سخت ہو تسی. میں کہا اچھا تے تساں اجی اسی بڑے سافٹ ہاں. میں سوٹ تے اوتے فوم ہوندا ہے، فوم تے اوتے اوتے کھلوئیو تے بہ جاندا ہے تھلے. میں نے کہا ہم الحمدللہ سخت ہیں. اس کے لیے جو دین کا منکر ہے اور نرم ہیں، اس کے لیے جو نبی کے صحابہ کا آل بیت کا نوکر ہے. سمجھائیے نہیں؟ میں سخت کیوں؟ یہ دیکھو فرمایا، میرے آقا نے فرمایا انہو سیجیو فی آخر الزمان قوما، میرے آقا نے فرمایا آخری زمانے میں قوم آئے گی ینتقصونہم، جو میرے صحابہ کے بارے میں بک بک کریں گے. ابو بکر کو گالیاں یہ آج ویسے نہیں دے رہے، یہ سب حضور نے پہلے بتا دیا تھا. حضور دیکھ رہے تھے یہ سارا کچھ کہ کبھی اسلام آباد کے کالے ماحول کے کالے جلسے میں ایک کالے بوتھے والا ابو بکر کو کافر کہے گا. یہ حضور دیکھ رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا ینتقصونہم، فرمایا وہ میرے صحابہ کے نقص نکالیں گے، گالیاں دیں گے، بک بک کریں گے، زبانیں کھولیں گے. سنو تمہارے لیے اور میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضور ہم کیا کریں؟ ایک تو بتا دیا کہ عالم جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کا کیا کرے. دوسرا عام سب لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضور وہ جو کریں ایسا ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تواکلوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، نہ انہیں اپنے پاس بٹھا کر کھلانا. ان کے ساتھ مل کر کبھی بھی کھانا. یہاں کسی طرح دے کچھ چاول آ جان تے ہڑپ کر جاندے لوگ، کسی طرح دے کسی طرح دے. ہوں پھر نہ لواں گا تو پھر کالج تھوڑی دیر بعد مسئلہ بن جائے گا. کوئی چاول آ جان، سمجھ آئی؟ میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں بچیا جس دن پڑھنے چ مسئلہ ہوئے نا، پڑھنے چ، میں اس باہر کے کھانے اس لیے کھاتا ہی، میں محفلوں کے نہیں کھاتا تو اور کیا کھاؤں. محفلوں پہ یہاں یہ ابھی بھی ہمارے وہ ٹھوکر کے آگے کے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، یہ بتا دیں گے آپ کو آج تک ان کے پاس جلسے کیے ہیں کتنے کھانے کھائیں. میں اگر سال میں کو 100 جلسہ کرتا ہوں نا تو بڑے اوکھے کر کے ایک یا 2 جگہ کبھی بیٹھ کے کھانا کھا لوں. وہ بھی جب لاہور شہر سے باہر ہیں، پتہ ہے ہوٹل کا کھانا ہے تو یہاں کھا لیتے ہیں، رستے میں کہاں کھائیں گے. لیکن یہاں یہ ابھی اس دن میرے ساتھ گئے تو 8-10 ہمارے طالب علم تھے ادھر کے. میں کہ بچیوں گل یہ ہے کہ میرے نال جڑے 8-10 سال تو آندے جاندے انہاں پوچھ لئیو پہلے تے جانا بھی بھوکے ہی ہے تے آنا بھی بھوکے ہی ہے تے کھانا جا کے کر دئی کو رکھا سننا کو کھانا ہے دال دلیا، سمجھی؟ تو کھانا بھی وہ کھایا کرو جس کھانے پر ختم پڑھ کے تو ابو بکر کا اور علی کا دونوں کا نام لیا گیا، وہ کھانا کھایا کرو. ہاں میرے بزرگ فرماتے ہیں بچیا جس دن نا پڑھنے چ تینوں سستی آوے نا، نماز نفل عبادت مطالعے اندر تینوں سستی آوے، سمجھ جڑا پیچھے کھانا کھادا ہے کھانا صحیح نہیں سی. فرمایا جڑا پیچھے کھانا کھادا ہے غور کر، یا پیچھے جڑی صحبت اختیار کیتی ہے غور کر، وہ ٹھیک نہیں سی. فرمایا اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں لوگ، تو یہ دنیا کی پراپرٹیوں سے ہمارے دین والی پراپرٹی زیادہ قیمتی ہے. فرمایا اس گلے سے وہ اتارنا ہے اور پاس اس کو بٹھانا ہے کہ جس کے بیٹھنے سے رحمت اترے، زحمت نہ آئے. بات سمجھی؟ تو فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھانا نہ اپنے ساتھ کھلانا، ولا تشاربوہم، نہ ان کو اپنے ساتھ پلانا نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا. کن کے ساتھ؟ جو صحابہ کے بارے میں کیا کریں؟ بک بک کریں، بھونکیں. ہاں جو بھونکیں، جو باولے کتے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھانا ہے اور نہ اپنے ساتھ بٹھا کر. آگے ولا تعودوہم اذا مردوا، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے. یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، حدیث پاک. اور آگے اگلا آخری ایک وقت میں مجھے یاد ہے یہاں میں نے وہ بتایا تو کچھ کہتے یہ کہتے جنازہ نہیں پڑھنا. اچھا میں کہا میں کی میں آکھے لکھے جنازہ نہیں پڑھنا. اور میں ولا تصلوا علیہم اذا ماتوا، صحابہ کے گستاخ مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھنا. جنازہ ہے دعا، اور دعا ہے مومن کے لیے، کافر کے لیے. تو دب کے بولو کافر کے لیے. جو صحابہ کا گستاخ ہو اس کا جنازہ. تو اب بولنا اور بولنا سوچ کے پھر قائم بھی رہنا اس بولنے پر.
جب صحابہ کے گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھنا تو جو نبی کا گستاخ ہو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ نہیں۔ بولو جائز ہے؟ نہیں۔ عمل کرو گے؟ انشاءاللہ۔ بولو عمل کرو گے؟ انشاءاللہ۔ دب کے بولو عمل کرو گے؟ انشاءاللہ۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ تو آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی ادا کر دی، جو ہمارے کندھوں پر بوجھ ہے، جتنی حیثیت ہے، چھوٹے سے ہم علم کو اتنا دعویٰ بھی نہیں، لیکن جتنا اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے ہم اپنی طرف سے اپنا حصہ پیش کرنے ملا رہے ہیں۔ تم سب کو یہی دعوت ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ اور مل جاؤ، اور میں تمہیں یہاں بھی کہتا ہوں بار بار، ایک کا کر لو، ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جاؤ، انشاءاللہ یہ قافلہ چلتے چلتے سیدھا مدینے پہنچے گا، گنبد خضرا پہنچے گا، اور جو گنبد خضرا پہنچ گیا سمجھ لو پھر عرش والے رب کا دربار اس کو مل گیا ہے۔ سمجھے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کون ہیں، وہ ساری وضاحت کر کے ہم نے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا اور عرض کر دیا، اب اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی طرح اپنے جلسے، پروگرامز اور فنکشنز اور اہتمام اور یہ انتظام، یہ سارا کچھ کرنا ہے، یہی بتانا ہے۔ اب ایک جملہ جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ ان لوگوں کو، وہ جو 2-3 مہینوں سے تحریک چلا رہے ہیں، ایک تحریک والا دھڑا بھی ہے نا، ایک تو وہ پار والا، ایک ہم، اور ایک درمیان میں، نہیں سمجھے؟ ایک اسی ادھر ہاں تے کو پارلی سائڈ دے، وہ پارلی سائڈ کوئٹہ دی بارڈر تو پرہاں تے ایک سینٹرج کھلوتا ہے نا، سینٹرج کوآرڈینیٹر، رابطہ کار، وہ جو رول پہ ڈیوٹی پہ ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں نا، تو وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پچھلے 2-3 مہینے سے ایک سنی عالم دین کے خلاف کہہ رہے تھے کہ جی یہ گستاخ ہو گئے، کافر ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ ایک کہتا ہے کوئی کہتا ہے کافر، کوئی کہتا ہے دال مدل، کوئی کہتا ہے فاسق، کوئی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہتا پر ہوں خلاف۔ عجیب فتویٰ بھی ہے کہ نہیں نا؟ اب کوئی مسلمان ہو نا، غلطی ہو جائے، پہلا اس پر جو اعلانیہ جرم کرے تو اس کو فاسق فاجر کہتے ہیں، پھر آگے وہ جو معاملہ تو گمراہ دال مدل کہتے ہیں، آگے اینڈ ہو جائے تو کافر کہتے ہیں۔ کوئی کہہ رہے فاسق فاجر، کوئی کہتا ہے دال مدل، کوئی کہتا ہے کافر، کوئی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہتا پر ہوں خلاف۔ فتویٰ بھی ایک نہیں ہے سب کا، برحال ہیں خلاف۔ 2-3 مہینے سے جلسے، جلوس، ریلیاں، گالیاں، اللہ اکبر، مری ہوئی ماں جو آج قبر میں اس کو بھی گالیاں ہیں، جو بوڑھا باپ ہے اس کو بھی گالیاں ہیں، اور ان باتوں کو دیکھ کے اس بندے کا ایک جوان بھائی اٹیک ہو کے مر گیا، اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی۔ اس نے کہا ہم نے دین اس لیے پڑھا تھا کہ ماں مر جائے گی، قبر میں جائے گی تو ہمارے دین کی وجہ سے لوگ ہماری مری ہوئی ماں کو گالیاں دیں گے، سمجھ آئی؟ اور وہ جملے بولے گئے، میں یہاں بول نہیں سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ اور وہ بولے کہاں؟ بڑے بڑے کلوں والے پیر بیٹھے ہیں، مفتی نہیں مفتے، ان کے درمیان میں بیٹھ کے کھڑا ہو کے ایک کالے بوتھے والا بول رہا ہے، ایک سیاہ شکل والا پنڈی کا، وہ بول رہا ہے، اور جو لفظ اس نے بولے نا وہ عام بندے کے لیے، میں عام سلجھے ہوئے کسی اپنے محلے والے کے لیے میں نہیں بولتا، وہ اس نے عالم دین کے بارے میں بولے، اور وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے سارے۔ تو اب میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس عالم دین نے تو صرف کہا تھا خطائے اجتہادی، کیا کہا تھا؟ تو انہوں تے میرا خطائے اجتہادی کا پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ؟ تو ہاں، خطائے اجتہادی کی ہوندی ہے گناہ؟ ہاں، خطائے اجتہادی تے کے لبدا ہے؟ ثواب۔ ہاں، ساڈے بابا اور آج نہیں آپ کھلوتے ہیں، ہمارے یہ بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا نا تو ماں وہ بار بار کہہ رہے تھے خطا، میں کھڑا ہو گیا، میں کہا اے صرف خطا نہیں، خطا اجتہادی بول۔ تو جو باتیں مولویوں کو نہیں آتی ہم نے اپنے لوگوں کو رٹا دی ہیں۔ خطا اجتہادی ہو، خطا اجتہادی بول، تو خطا اجتہادی پر کیا ملتا ہے؟ تو انہوں نے بولا خطا اجتہادی، اس پر 3 مہینے ہو گئے، ابھی تک سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اسی دھڑے سے کہتا ہوں، اور انہی سے کہتا ہوں جو ابھی تک باز نہیں آ رہے کہ وہ عالم دین گرفتار ہو گیا، جیل میں چلا گیا ہیں، اب بھی باز نہیں، اب بھی بول رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم سچے ہو نہیں، میں شرطیہ کہ اگر تم سچے ہو، ایک طرف ہے سنی عالم دین، ایک طرف ہے گمراہ ذاکر، ایک طرف ہے سنی عالم دین جس نے 30-35 سال بیٹھ کے پڑھایا اور پوری دنیا میں اس کے شاگرد اس وقت سنی مسلک بیان کر رہے ہیں۔
عقیدہ بیان، ایک طرف ہے وہ جس کا سنیوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، ایک طرف ہے ہمارا عقیدہ، ایک طرف ہے وہ عقیدہ، ٹھیک ہے، اور ایک طرف ہے لفظ خطا اجتہادی کا جو ثواب ہے، اور ایک طرف ہے کہ وہ بندہ صدیق اکبر کو کھلے عام کافر کہہ رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، فرق ہے نا۔ اب یہ کہ وہ سنیں، اب یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ جو اس طرف والا ہے، میں اس تحریک والے وہ جو دڑا ہے نا جو سینٹر میں، اس دڑے سے کہہ رہا ہوں کہ اب ذرا وہ زبان تم نے ایک سنی عالم دین کے بارے میں جس نے 30-35 سال سنی مسلک کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اس نے فائر برداشت بھی کی ہے اور باقاعدہ سنی مسلک پہ پیرا بھی دیا، اس کے خطا اجتہادی والے لفظ پر 3 مہینے تم نے گالیاں دیں۔ اب وہ جو شیعہ ذاکر بولا جس نے صدیق اکبر کو کافر کہا، زیادہ نہیں تو کم از کم جتنا تحریک تم نے 3 مہینے سنی عالم دین کے خلاف چلائی، اتنی ہی تحریک اس بندے کے خلاف چلاؤ۔ نہیں چلاؤ گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ تم کون ہو؟ جھوٹے۔ تم کون ہو؟ اور رافضی ہو، صحابہ کے دشمن ہو، تم کسی اور کے جھنڈے پر ہو۔ ہم یہ کہیں گے کہ ایک طرف سنی عالم دین کے اس لفظ پر جس پر ثواب ملتا ہے، اس کو تم جب وہ گالیاں 2-3 مہینے سے گالیاں دے رہے ہو، تو دوسری طرف جب ان کی بات آئے ان کی، تو وہاں پر تم کہو ہیں سنو میری، پتہ ادھر کیسے بولتے ہیں، ادھر ایک چھوٹے بلیے گلٹری چھوٹے کہتے ہیں ہم سنجیدہ فکر لوگوں سے، نام آگے ان کا لیتے ہیں، میں وہ نام نہیں لیتا، کہتے ہیں ہم سنجیدہ فکر اور مخلص۔ میں کہا اچھا ہوں تو انہوں ادھر سنجیدہ بھی نظر آگے تے مخلص بھی نظر آگے، تے ادھر سنیاں اندر کوئی سنجیدہ نہیں، ادھر تے کوئی مخلص نہیں۔ پتہ چلا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ دوزخ کا دندہ ہے، اس دوزخ کا دندہ ہے، وہاں سے روکنا آ رہا ہے جس پر تم بکے ہوئے ہو، اور ہم ہیں مدینے والے کے غلام۔ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی عزت پر پہرا وہ بھی اعلی حضرت کے غلاموں نے دیا، اور صدیق اکبر کی عزت پر پہرا بھی اعلی حضرت کے غلام دے رہے ہیں۔ اور رہ گئی یہ دنیا اور یہ روکڑا، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں یار لسی نال روٹی کھا لواں گے، اور یرا کوئی گل نہیں باہروں 10 روپے دے بسکٹ لے کے پانی اندر بھگو کے کھا لواں گے، پر دشمن دا روکڑا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ہمیں ایک دڑے نے ایک وقت کہا تھا تمہیں 45 منٹ کی تقریر کا 15 لاکھ روپے دیتے ہیں، ٹائم دے دو۔ میں نے کہا میں امام محمد رضا بریلوی کا نوکر ہوں، تمہارے 15 لاکھ پر میں تھوکتا بھی نہیں، مجھے خیرات مدینے والے کے دربار سے ملتی ہے۔ اور سن میری بات، میرے امام نے کہا تھا کروں مدح اہل دبل رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ فرمایا میں مدینے والے کا گدا ہوں، میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میرے دین کا نام ذات مصطفیٰ ہے، میرے دین کا نام عشق مصطفیٰ ہے، محبت تاجدار کائنات ہے، یہ میرا دین ہے۔ اس لیے جئیں گے غیرت کے ساتھ۔ ماں وہ بیٹا نہ پیدا کر سکی نہ کر سکے گی جو یہ کہے کہ اس حضور کے نوکر نے دین بیچ کے تو پھر دین اس کے بدلے کھا کے تو زندگی گزاری تھی۔ آج تک بھی اس طرح رہے، آگے بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ میدان معاشر کو جب اٹھیں گے تو تب بھی کہیں گے سونیاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، سونیاں یہاں آئے تمہارے لیے تے اٹھے بھی تمہارے ہی لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔